تھا کہ تو شیخ خاص سے میں ابھی ڈسٹرکٹ جیل لاہور، جسے جیل بھی کہتے ہیں، وہاں سے نکلی ہوں۔ مجھے آج یہاں پر 2 گھنٹے گزارنے کا موقع ملا۔ یہ 32 سے 33 ایکڑ کے لگ بھگ رقبے پر پھیلی ہوئی جیل ہے، جو کہ 1930 میں قائم ہوئی تھی۔ اس جیل کی کیپیسٹی صرف 1000 سے 1100 قیدیوں تک کی ہے، مگر اس وقت اس میں 2500 سے زائد قیدی موجود ہیں۔ ویسے تو جیل مینول کے مطابق یہاں پر بہت سی سہولیات کا وعدہ کیا گیا ہے، جس میں یہاں کا کتب خانہ، تعلیم کی سہولت، دینی تعلیم کی سہولت، کھیلوں کی اجازت اور مختلف نوع کی ایکٹیویٹیز کی بات کی گئی ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے۔ جیل رولز کے مطابق پرزنر رولز کے مطابق، پرزنرز رول 75 کے مطابق جو قیدیوں کے پاس ضرورت کی اشیاء جو وہ 1 مہینے میں رکھ سکتے ہیں، میں ان کو بھی دیکھ رہی تھی اور اندازہ ہو رہا تھا کہ بس اتنے ہی سامان کی اجازت ہے جتنی شاید ایک مومن کو میں جینے کے لیے رکھنا چاہیے، تاکہ جب بھی ہو وہ یہاں سے رخصت ہو تو سامان کا بوجھ اس کے ساتھ نہ ہو۔ جیل کے اندر بہت سے تکلیف دہ مناظر ہیں۔ ہمارے جو جیل خانہ جات کے انچارج ہیں، جو عملہ یہاں پر کام کر رہا ہے، وہ ظلم اور بربریت، ایک ایسی بے ضمیری اور بے حسی کا شکار ہیں کہ آپ کو عبرت ہوتی ہے۔ یہ گمان گزرتا ہے کہ ان کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہونی بھی چلیے نہیں چاہیے کہ اگر بہت خطرناک مجرم ہوں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں سب سے خطرناک مجرم ہیں، کم از کم جیلیں ان کے لیے تو نہیں بنی۔ تو جب وہ سب آزاد بڑے بڑے مناصب پر متمکن ہیں، تو پھر چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی جانے دینا چاہیے۔ اتفاقیہ حادثات کے نتیجے میں کوئی نقصان ہو گیا تو پھر اسے بھی بڑا دل کر کے معاف کر دینا چاہیے۔ جیل کے اندر بطور ایک وزٹر 2 گھنٹے گزارنے کا تجربہ اس قدر تکلیف دہ تھا کہ آنسو حلق میں جا کے پھنس رہے تھے اور دل چاہتا تھا کہ روئیں۔ لوگوں کی بے بسی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، بالکل ینگ، بہت پڑھی لکھی خاتون جن کے دونوں بچے گود کے بچے تھے، وہ اپنے شوہر سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، بوڑھے والدین، بے بس خواتین، غریب مزدور پیشہ طبقہ جو اپنے حوالات جو ان کے قید میں ہیں ان کے لیے کچھ خاطر خواہ کھانے پینے کا بندوبست نہیں کر سکتا، اور جیل کے کے منہ کو جو خون لگا ہوا ہے، جس طرح سے وہ تنگ کرتے ہیں خوشحال لوگوں کو بھی اور بدحال لوگوں کو بھی، دونوں کی تحقیر میں وہ کوئی کمی نہیں جانے دیتے۔ اگر تو بات صرف اصولوں کی ہو اور جیلیں بھی اچھی ہوں تو کیا ہی بات ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک جاپان کی جیل کو دیکھنے کا موقع ملا، اور اس جیل کی جو خوراک کی صفائی، جو وہاں کی سہولیات تھیں، میرے خیال ہے 70% پاکستانی دل سے چاہیں گے کہ وہ جاپان کی جیل میں جا کے قید ہو جائیں، کیونکہ ان کے لیے یہاں پر آزاد زندگی گزارنا جہنم ہے، اور جو جیل میں ان کے لیے صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ اور جب میں اس پوری جیل کو دیکھنے کا، اس کے مختلف حصوں کو مجھے موقع ملا، تو مجھے ایک اور چیز نے بے انتہا تکلیف دی کہ جو اس جیل میں سب سے گئے گزرے قیدی کے ساتھ معاملات چل رہے تھے، اس سے زیادہ ہمارے دل، ہماری جان، خانوں کے خان عمران خان کے ساتھ بد معاملگی ہو رہی ہے۔ اللہ میاں خان صاحب کو معجزاتی طور پر سے زندگی اور خیر و عافیت کے ساتھ باہر لائے، پروردگار انہیں دوبارہ اس منصب پر بٹھائے، تو انہیں بہت کچھ کرنا ہے، اور لازمی بات ہے کہ لازمی اور شاید سب سے پہلی بات یہ کہ جنہوں نے انہیں پابند سلاسل کیا ہے، اس لیے تو ہرگز نہیں کیا کہ وہ زندہ واپس آئیں یا کبھی آزاد ہوں یا دوبارہ سے وہ سسٹم کے لیے ایک تھریٹ بنے یا چیلنج سسٹم کو دیں۔ اس کے امکانات دنیاوی طور پر، عقلی طور پر بہت کم ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی ذات سب سے بڑی ہے، اس سے بڑے فرعین، بہت سے نمرود، شداد جو تھے وہ بھی آئے، اور ہم نے اس دور میں بھی بڑے بڑے عامر آتے اور جاتے دیکھے۔ ایون اس ملک خدا داد پاکستان میں
بڑے بڑے آمر آئے اور چلے گئے، اور آج قصہ پاری نہ ہے، سو کوئی بھی رہے گا نہیں مگر وہ معجزے کرنے والی ذات اگر خان صاحب کو باہر لے آئے تو ویسے تو ان پر اتنی ذمہ داریاں، اور انہوں نے جو دنیا کا بیسٹ اتنے ٹف سچویشنز میں وہ کر سکتے تھے، انہوں نے اس ملک کے لیے ہمیشہ کیا، اور ان کی نیت پر، ان کے ایکشنز پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ان کے ارد گرد جو خانہ خراب اکٹھے کیے تھے وہ بھی جنہوں نے کیے تھے سب کو پتہ ہے۔ سو خان صاحب کی نیک نیتی پر، ان کے نیک اعمال پر ہم میں سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، مگر جب وہ آئیں تو امید ہے کہ جو ان کا اپنا جیل کا تجربہ ہے اس سے وہ بہت کچھ لرن کر کے آئیں گے، مگر انہیں جیلوں کی حالت پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات جو کہ وہ خود بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے مجرم چور و چکے جو ہیں ان کو آپ پاور میں لا رہے ہیں تو پھر باقی چھوٹے موٹے مجرموں کو آزاد کرتے ہیں۔ تو آج میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ سارے مجرمان جو ہیں وہ طاقتور بنے بیٹھے، تو پھر یہ جیلیں کیوں ہیں؟ آپ بھی اس پہ سوچئے کہ یہ جیلیں کیوں ہیں کہ بالکل بے گناہ معصوم یا چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے لوگ جن کو شاید وہ تعلیم، وہ مواقع نہیں ملے تھے، ان کی غلطیوں کے پاداش میں وہ اور ان کے خاندان جو ہیں وہ سفر کریں، اور جو بڑے بڑے ڈاکو ڈکیت اس ملک کو لوٹ کے عوام کا خون چوس کے کبھی باہر بھاگ جاتے ہیں، انہیں آپ شرف اقتدار بخش دیں۔ ایسا کیوں اور کب تک؟